بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعصار و قربانی کی عجیب داستان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجات مطہرات کی طرف کسی کو بھیجا۔ ہر ایک نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج رات کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری نے کہا، میں۔ وہ مہمان کو گھر لے گئے اور بیوی سے کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ دوسری روایت میں ہے، بیوی سے پوچھا، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی، سوائے بچوں کی تھوڑی سی خوراک کے اور کچھ نہیں۔ کہنے لگے، ان کو بہلا پسلا کر سلا دو، جب مہمان گھر میں آئے تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، خود نہیں کھایا، مہمان سیر ہو گیا۔ صبح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، آج کی رات آپ کا مہمان کے ساتھ کیا گیا عمدہ سلوک خدا تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے چادر ہدیہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، آپ نے اسے پہن لیا۔ ایک آدمی کہنے لگا، یہ مجھے مرحمت فرما دیں، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ گھر تشریف لے گئے، اس کو اتار کر لپیٹا، پھر اس آدمی کو بھجوا دی۔ لوگ کہنے لگے، تم نے اچھا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا، مگر تم نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ سیل کو انکار نہیں کرتے پھر بھی ان سے چادر مانگ لی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے یہ چادر پہننے کے لیے طلب نہیں کی، میں نے تو اس لیے لی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس میں مجھے کفن دیا جا سکے۔ راوی کہتے ہیں، جب وہ فوت ہوئے تو اسی چادر میں انہیں کفن دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اشعری لوگ بہت اچھے ہیں۔ کسی جنگ میں جب ان کا زاد ختم ہو جاتا ہے یا خاتمے کے قریب ہوتا ہے یا مدینے میں ان کے پاس خوراک ختم ہو جاتی ہے تو جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے اسے یہ سب ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، پھر اسے آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ معرکہ یرموک میں حضرت حذیفہ عدوی رضی اللہ عنہ اپنے چاچا زاد بھائی کو تلاش کرنے گئے۔ کہتے ہیں، میں نے پانی کا ایک مشکیزہ اور پانی پینے کا ایک برتن ساتھ لیا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ میرے چاچا زاد زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ میں انہیں پانی پلانے لگا تو ایک آواز آئی، اس نے اشارہ کیا، مجھے چھوڑ دو، پانی انہیں پلاؤ۔ میں وہاں پہنچا تو یہ مشہور اسلامی جرنیل حضرت عمرو بن عاص کے بھائی حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔
میں ان کے پاس پہنچا تو قریب ہی سے ایک اور شخص کی آواز آئی۔ انہوں نے اشارہ کیا، پانی انہیں پہلے پلاؤ۔ جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں واپس حشام کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ جب میں لوٹ کر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو وہ بھی اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ کیا جشم فلک نے اعصار کے ایسے مناظر کسی اور قوم میں بھی دیکھے ہیں، جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔